ناظرین منصف ٹی وی میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات. ناظرین آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی علمی اور فکری شخصیت موجود ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلامی فکر، تحقیق، تعلیم اور امت مسلمہ کی فکری رہنمائی کے لیے وقف کر دی. ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر محمد ممتاز علی نے عثمانیہ یونیورسٹی سے گریجویشن اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اسلامیات میں ایم اے اور پی ایچ ڈی مکمل کی. 1987 سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا سے وابستہ ہیں اور گزشتہ 4 دہائیوں سے تدریس، تحقیق اور تصنیف کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ اسلامک ورلڈ ویو، اسلامی فلسفہ، فلسفہ سائنس، جدید اسلامی فکر، اسلامی اخلاقیات اور تہذیبی احیا کے موضوعات پر درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں. آپ کی کتاب کو ملیشیا کا نیشنل بک ایوارڈ بھی حاصل ہو چکا ہے. آپ کے تحقیقی مقالات دنیا کے 30 سے زائد ممالک میں پیش کیے جا چکے ہیں، جبکہ آپ نے بے شمار ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز کی رہنمائی بھی کی ہے. پروفیسر ڈاکٹر ممتاز علی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعظم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی منصف سے میری ہمیشہ خاص تعلق رہا ہے. جی اور وزارت رسول صاحب سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، کئی ایک ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ناصر الدین صاحب جن سے ان کی رشتہ داری بھی ہوئی ہے حال حال میں، وہ بھی میرے بچپن کے دوست ہیں. انوار علوم چارگڑھ ہائی اسکول میں ہم لوگ جو ہے نا اردو کی ڈیبیٹنگ کی ٹیم کا حصہ ہوا کرتے تھے. تو خدا کا فضل ہے کہ علی گڑھ سے پی ایچ ڈی اسلامیات میں کرنے کے بعد اکثر یہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ اسلامیات کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے. یہ آج کل مدرسے کے بچوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھ کے کیا کریں گے، عربی پڑھ کے کیا کریں گے، اسلامیات کر کے کیا کریں گے. بالکل. تو خدا کا فضل یہ ہوا کہ میری ڈگری بھی مجھے ایوارڈ بھی نہیں ہوئی تھی، صرف ویوا ہوا تھا کہ مجھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا جو 1983 میں قائم کی گئی تھی، اس کے لیے وہاں سے مجھے آفر لیٹر مل گیا. اور حیدرآباد کے ایک ممتاز عالم، فاضل اور عالمی شہرت رکھنے والی شخصیت پروفیسر حمید اللہ صاحب، جو بعد میں پروفیسر حمید اللہ صاحب پیرس کے نام سے مشہور ہوئے، حیدرآبادی تھے وہ پیور، انہوں نے بھی مجھے ریکمنڈیشن کیا میرے لیے. تو اس بنیاد پر مجھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کا موقع ملا. تو پہلا مجھے کنٹریکٹ ملا تھا تقریباً 2 سال کا. تو ہمارے ملیشین ڈین نے مجھے بلا کر کہا کہ آپ کی پی ایچ ڈی انڈیا سے ہے، اور ہمارے پاس اس وقت جو نئے ریکٹر آئے ہیں ڈاکٹر عبدالحمید ابو سلیمان، وہ ہماری یونیورسٹی کو عالمی سطح پر پروپگیٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس پی ایچ ڈی کے بے شمار اپلیکیشنز آ رہی ہیں جاب اسکوپس کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی گارنٹی دے نہیں سکتے کہ آپ کا ایکسٹینشن ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ آپ پروف کیجئے کہ یو آر مور بیٹر دین اینی ون ایلس. سو الحمدللہ ہم نے محنت کی، دل و جان سے محنت کی. 1987 سے 2026 تک. لیکن شروعات میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے عثمانیہ سے گریجویشن کیا. جی. علی گڑھ کا سفر کیسے ہوا؟ علی گڑھ سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا، اور سوال وہی جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جواب دیا کہ کیا ذہن میں یہ تھا کہ اسلامک اسٹڈیز سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک اچھی جاب ملے گی؟ یہ آپ اس وقت آپ کے ذہن میں تھا کیا؟ نہیں، میرے ذہن میں تو جاب کا بالکل نہیں رہا. میں بی اے میں اردو لٹریچر لیا تھا. اردو لٹریچر میں جو ہے احمد جلیس صاحب جو ہے میرے اردو پڑھایا کرتے تھے مجھے. تو اس وقت مجھے کتاب پڑھنے کا موقع ملا آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی صاحب کی. رشید احمد صدیقی صاحب علی گڑھ کے ایک ممتاز پروفیسر رہے ہیں، جن کی تعلیم جو ہے منٹو سرکل سے شروع ہوئی اور ریٹائرمنٹ بھی وہیں سے ہوا. آشفتہ بیانی میری پڑھنے کے بعد میں مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تہذیب، تمدن اور اس کے کلچر سے واقفیت ہوئی، اور خواہش ہوئی کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تو میں جب تعلیم کے لیے وہاں گیا تو پہلے میں نے پولیٹیکل سائنس سے ایم اے کیا. اس کے بعد شان محمد حقی صاحب ہمارے ہیڈ آف پہلے پولیٹیکل سائنس سے آپ نے کیا؟ پہلے پولیٹیکل سائنس سے میں نے ایم اے کیا. اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے جو میں حقی صاحب سے بات کیا، جو پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ نجات اللہ صدیقی صاحب جو بعد میں اسلامی معاشیات پر شاہ فیصل ایوارڈ انہوں نے ریسیو کیا، آپ ان سے کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ تو میں نے ان سے ملاقات کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی
آپ جیسے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کی ہم کو ضرورت ہے اسلامک اسٹڈیز میں، آپ آئیے اسلامک اسٹڈیز جوائن کیجیے. تو میں نے اسلامک اسٹڈیز اس لیے جوائن نہیں کیا کہ میں اس کے بعد کچھ ملازمت وغیرہ کروں گا. میں اسلامک اسٹڈیز اس لیے جوائن کیا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں اسلام کو سمجھوں اور اسلام کی بنیاد پر انسانیت کی خدمت کر سکوں. بالکل. ایک چیز اور میں نے آپ کے پروفائل میں دیکھی، اسلامائزیشن آف نالج. جی یہ کیا چیز ہے؟ اگر ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بارے میں. جی، اسلامائزیشن آف نالج جو ہے ایک نقطہ نظر ہے جو اسماعیل راجی الفاروقی صاحب نے، جو بائی برتھ جو ہے فلسطینین تھے، لیکن ان کی تعلیم اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم امریکہ اور امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی سے ہوئی. 1975 سے لے کر 1982 تک عالم اسلام میں مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے اس پر کئی ایک کانفرنسز ہوئی. 1980 کی ایک کانفرنس میں اسماعیل راجی الفاروقی صاحب نے اپنا مقالہ اسلامائزیشن آف نالج جنرل پرنسپل اینڈ ورک پلان پیش کیا، جس کو تقریباً شرکائے کانفرنس کے علاوہ ساری دنیا میں پذیرائی حاصل ہوئی، ساری دنیا سے اس کو ویلکم کیا گیا. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی علوم جدیدہ ڈیولپ کیے گئے ہیں اور جو کچھ بھی علوم قدیم موجود ہیں ان سب کی تنقیدی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جائے اور ان میں جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ان میں جن چیزوں کو اضافہ کرنا وقت کے حالات کے حساب سے ضروری ہے ان چیزوں کو شامل کیا جائے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامائزیشن آف نالج کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ڈسپلنز کو فردر امپروو کر کے انسانیت کی خدمت کے لیے تیار کیا جائے. اچھا، ایک سوال اور یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ جو مغربی تعلیم ہے اور جو اسلامی تعلیم ہے، دونوں میں بنیادی فرق کیا؟ کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے دنیا کے کئی ممالک کا سفر کر چکے ہیں اس تعلق سے اور کئی ریلیجن کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے، تو بنیادی فرق کیا جو مغربی تعلیم ہے اور جو اسلامی تعلیم ہے؟ دونوں کو بنیادی فرق. میرے ڈپارٹمنٹ کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف اصول الدین اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن. تو ہم ریلیجنز کو بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، آئیڈیالوجیز کی بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم جو ازمس ہیں ان کی بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کی بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور ہم کو یہ پتہ چلتا ہے اسٹڈی کرنے کے بعد کہ اسلام انسانیت کو سچائی، رواداری، انصاف اور ہم آہنگی کی دعوت دیتا ہے. بالکل. جب ہم مغربی فکر کی، مغربی آئیڈیالوجیز کی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو فلسفی ہے اس کی بنیاد ہے سروائیول فار فٹسٹ. بکھراؤ نظر آتا ہے اس میں. جی، بکھراؤ نظر آتا ہے ان میں. نہ صرف بکھراؤ نظر آتا ہے بلکہ فوکس ہوتا ہے. سروائیول فار فٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاور حاصل کریں تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں. ہمارا اسلام کا نقطہ نظر ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ آپ زندگی کا صحیح مقصد حاصل کریں، آپ نہ صرف سروائیو کر سکتے ہیں، انسانیت کی صحیح معنوں میں خدمت بھی کر سکتے ہیں. تو اسلامائزیشن آف نالج ایک آلٹرنیٹیو کلچر اور سویلائزیشن کو کریٹ کرنے کی مہم کا نام ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہاں آ رہا، موجودہ دور میں جو اے آئی کا اب زمانہ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، ظاہر سی بات ہے جس وقت آپ نے شروعات کی ہوگی اس وقت تو یہ نہیں رہا ہوگا، شاید نام بھی اس وقت ظاہر نہیں ہوا ہوگا کہ اے آئی کچھ ہوتا ہے. اب اے آئی جو ہے کتنا متاثر کر رہا ہے تعلیم کو، طلباء کو یا ٹیچرز کو؟ کیا اے آئی ضروری ہے ہماری تعلیم کے لیے کہ بغیر اے آئی کے بھی کام چلایا جا سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے. دیکھیے، شروع دن سے ہم اسلام کو ایز اے ورلڈ ویو اور وے آف لائف سمجھنے کے بعد ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ ٹیکنالوجی ہماری خدمت کے لیے ڈیولپ کی گئی ہے. ٹیکنالوجی از سبسروینٹ ٹو آور پرپز آف لائف. بٹ ان مغرب میں جو ہے اور ویسٹ میں جو ہے ٹیکنالوجی ماسٹر بن چکی ہے. تو ٹیکنالوجی کنٹرول کرتی ہے انسانی ذہن کو اور انسانی سوسائٹیز کو. اس کے مقابلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی ہو یا کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو وہ ہماری سبسروینٹ ہے، ہماری خدمتگار ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا اس وقت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریٹ کیا گیا ہے ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم اس کے ماتحت نہیں ہیں، وہ ہمارے ماتحت ہے. اچھا، مدارس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ مدارس جو ہے خاص کر اس سے ان چیزوں سے دوری رکھتے ہیں. تو جو ان کا نصاب ہے، تعلیمی نصاب ہے مدارس کا،
جس میں وہ اسلامیات کی بھی تعلیم دیتے ہیں، فارسی عربی بھی رہتی ہے، اس میں ایک سبجیکٹ یہ بھی موجودہ دور کی مناسبت سے شامل کرنا چاہیے؟ یقیناً شامل کرنا چاہیے، لیکن بنیادی طور پر مدارس کے اکابرین کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اسلام کسی روایتی مذہب کا نام نہیں ہے۔ بالکل، اسلام ایک تصور حیات جسے ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں اور ایک وے آف لائف ہے۔ بے شک۔ یہ وے آف لائف جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کو ابھارتا ہے، کمپیریٹیو اپروچز کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمارے دینی مدارس میں پہلے ہی دن سے بچوں کو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کریٹیکل اسٹڈی کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ کریٹیکل اسٹڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو تو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آل ادر برانچز آف نالج کو تنقیدی نقطہ نظر سے سمجھیں گے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم ماحول کو دیکھتے ہیں اور ہم گفتگو کرتے ہیں دینی مدارس کے فارغین سے اور یہاں تک کہ اساتذہ سے، وہاں تنقیدی رجحان کی بہت شدید قلت پائی جاتی ہے۔ ان بچوں کے اندر تنقید کا حوصلہ پیدا نہیں کیا جاتا۔ ایک تو اس کی کمی ہے، اس کو پر کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کو ایک جامد مذہب کے بجائے ایک زندگی کو بنانے سنوارنے والا ایک نظام حیات کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیے میری یونیورسٹی جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا ہے، وہ یونیورسٹی جب قائم ہوئی 1983 میں تو پہلی فیکلٹی تھی فیکلٹی آف اکنامکس اینڈ مینجمنٹ، دوسری فیکلٹی تھی فیکلٹی آف لاز۔ کیوں وہاں پر اسلامک اسٹڈیز، شریعہ فیکلٹیز، جبکہ نام اسلامک یونیورسٹی ہے، تو وہاں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام تو پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اسلام تو پوری زندگی کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہاں پر ایسے شعبے قائم کیے گئے جو زندگی کو بنانے سنوارنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس طریقے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسلام کو ایک نظام حیات اور نظام زندگی کے طور پر پیش کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے ملیشیا کا آپ نے یہاں پر ذکر کیا، اگر ہندوستان کی ہم بات کریں تو یہاں اسلامی تعلیم اور جدید تعلیم، ان دونوں میں ہم آہنگی کیسے پیدا کریں؟ ہندوستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام انسانیت کو ایک پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ کائنات کی سچائی کو سمجھیں، زندگی کی سچائی کو سمجھیں، اس کے بعد آپ علم حاصل کریں اور اس علم کو سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے، سوسائٹی کے اندر معروفات کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم صرف تنقیدی نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، ہم اگنور نہیں کرتے کسی چیز کو بھی۔ ہندوستان کا نظام تعلیم ہے، ہم اس کی فل ریسپیکٹ کرتے ہیں اور اس نظام تعلیم کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس نظام تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نظام تعلیم کو ہم زندگی کی سچائی سے روشناس بھی کرانا چاہتے ہیں اور کرانا چاہیے۔ آپ کی اہلیہ زینت کوثر کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک اسکالر رہی ہیں اور کافی خدمات انہوں نے اس فیلڈ میں دی ہیں۔ ان کا ملیشیا تک کا سفر کیسے رہا اور انہوں نے کیا کچھ خدمات انجام دی؟ اس کے علاوہ میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ ملیشیا کے جو شاہی خاندان ہے ان سے بھی بڑے قریبی روابط تھے۔ جب وہ اسپتال میں زیر علاج تھی تو وہاں کی جو رانی تھی وہ خود ملنے بذات خود آئی تھی وہاں پر۔ بہت بہت شکریہ اعظم بھائی، آپ نے میری وائف کا ذکر کر کے وائف کو یاد کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کو اپنی وائف کے ذریعے سے بھی بے انتہا انسپریشن ملتا ہے تعلیم اور تربیت کے میدان میں کچھ کارنما انجام دینے کا۔ جو میرا رشتہ ہوا صرف اس بنیاد پہ ہوا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ ایک ایسا طالب علم ہے علی گڑھ کا جو صرف جدید علوم کی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے بلکہ اسلام کا بھی کچھ فہم رکھتا ہے۔ ان کے پاس کئی رشتے آ رہے تھے اور ویل سیٹل لوگوں کے رشتے آ رہے تھے امریکہ سے، ان کا تعلق بھی حیدرآبادی سے ہے۔ ویل سیٹل لوگوں کے رشتے آ رہے تھے، میں تو ابھی صرف ریسرچ کر رہا تھا۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے جدید تعلیم کے ساتھ اسلامی شعور رکھتا ہے تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی، اور جب ہمارا نکاح ہوا تو اس کے بعد پھر میں انہیں علی گڑھ لے گیا۔ علی گڑھ سے انہوں نے بھی پولیٹیکل سائنس میں جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی وقت شادی ہو گئی تھی آپ؟ جی ہماری شادی ہو گئی تھی، اور میں نے ابھی حال میں ایک جگہ کہا ہے
کہ میری شادی اس وقت ہوئی جب میں کوئی کمائی پت نہیں تھا، جیسی کہ مانوی ایسا جیسا سمجھا جاتا ہے، اور جب میرے پہلے بیٹے کی شادی ہوئی تو وہ لڑکا بھی کمائی پت نہیں تھا، جب میری پہلی لڑکی کی شادی ہوئی تو میرا داماد بھی کمائی پت نہیں تھا، میری دوسری لڑکی کی شادی ہوئی تو وہ بھی کمائی پت نہیں تھا. یعنی کوئی، میں ایک بات کرنے دیجیے، کیونکہ حیدرآباد کے ماحول میں یہ بات کر رہا ہوں، ہم اکثر جو ہے شادی کو ملازمت سے جوڑتے ہیں، بالکل لیٹ کرتے ہیں. میرا سوال یہی تھا کہ 30 سال 35 سال کی لڑکیاں ہو جا رہی ہیں اور شادی نہیں ہو رہے، رشتے نہیں ہو رہے ہیں. ہوتا ہے کہ اب رشتہ آنے لگا تو عمر نکل جا چکی ہے. جی نکل اس پہ جاتی ہے. کوئی میسج دینا چاہیں؟ میرا میسج یہ ہے کہ شادی کو، تعلیم کو ایک جگہ نہ جوڑا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ لڑکے کے اندر صلاحیت ہے، دینداری ہے، لڑکی کے اندر بھی صلاحیت ہے، دینداری ہے، تو رزق دینے کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم 4 لوگوں نے شادی کی بغیر ملازمت کے، اور آج ہم 4 لوگ خوشحال ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھی پوزیشن میں ہیں ہم. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محاورہ ہے کہ کامیاب شخص جو ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. جی، تو آپ کے پیچھے بھی کیا؟ ہمارے پیچھے یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ بیوی کی ترقی کے لیے ہے، بیوی کا ہاتھ ہماری ترقی کے لیے ہے. ہم شانہ بشانہ مل کر. آپ کو میں ایک بات اور بیچ میں نے کہا تھا کہ ہمارے پہلے ڈین نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ انڈیا سے تعلیم حاصل کیے ہیں، پی ایچ ڈی آ رہی ہے، 40 سال سے ہم اس یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، میری بیوی نے بھی پڑھایا اس یونیورسٹی میں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے. محنت کا پھل ملتا ہے، اور جو لوگ بھی محنت کریں گے ان کو پھل ملتا ہے. محنت کرنا ہمارا فرض ہے، رزق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسلامک یونیورسٹی سے آپ جڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی ہندوستان سے طالب علم ہے، وہاں جانا چاہ رہا ہے تو اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے ریسرچ کے؟ آج کل آن لائن کا زمانہ ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کو آپ کلک کریں گے، یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھل جائے گی. جس سبجیکٹ میں بھی آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں اس سبجیکٹ میں آپ داخلہ لیں. اس کے بعد اگر آپ کو فل اپ فارم کرنے میں، اپلیکیشن فارم سبمٹ کرنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری پیش آتی ہے تو خاکسار موجود ہے. میں نے ہر جگہ یہ کہا ہے، لہذا مجھے ہر سال فون کال آتے ہیں، میں ان سب کی مدد کرتا ہوں. بہت سے لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مالی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، ہم ان کے مالی مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں کی حکومت کا اسٹوڈنٹ ویزا آسانی سے پرووائڈ کر دیتی ہے، مہیا کرا دیتی ہے؟ ایڈمیشن اگر ہو جائے تو ساری چیزیں آسانی سے ہو جاتی ہیں، لیکن فیس اور سروائیول کا ایک مسئلہ رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم انکریج کرتے ہیں ہمیشہ طلبہ کو کہ صرف اور صرف فیس اور سروائیول کی وجہ سے آپ اعلیٰ تعلیم کو منقطع نہ کریں، ہمت کر کے آ جائیں. راستے نکالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور نکل جاتے ہیں راستے. تعلیمی نظام آج کے دور کا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ کمزوری کہاں پہ دکھ رہی ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ کمزوری ہے کہ آج کے تعلیمی نظام میں سچائی کی تعلیم کا فقدان ہے. ایک بہت بڑا پروفیسر گزرا ہے، اس کا نام ہے ہارٹ، HEART، جیسا کہ ایک اور ہارٹ تھا، اس نے بھی ایک کتاب لکھی کی تھی دی 100، اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے فرسٹ پلیس دیا تھا. اسی طریقے سے ایک ہارٹ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا ٹائٹل ہے ایکسلنس وداؤٹ اے سول. ایکسلنس وداؤٹ اے سول. اور انہوں نے کہا کہ 18-19 ایئرس کے ٹین ایجرز کو پتہ ہی نہیں چلتا جب وہ 20, 21, 22, 23 کے ہو جاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. اس کا شدید فقدان ہے عالمی سطح پر. کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ان کو الٹا سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو کھانا پینا، پیسے کمانا، پاور حاصل کرنا اور زندگی کو سکسیسفل بنانا. یہ کانسیپٹ جو ہے انسانیت کے اندر خلیج پیدا کر رہا ہے، ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے، اور ہماری صلاحیتیں جو ہے بہت ہی نیگیٹو انداز میں صرف ہو رہی ہیں. ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تعلیمی نظام میں پرائمری بچوں سے لے کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں تک ان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی اطاعت کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے. اچھا، بچہ جب 12th کر لیتا ہے تو اس کے پاس راستہ چننے کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس فیلڈ میں جائے. اب وہاں پر گھر والوں کا ایک تو پریشر ہوتا ہے، دوست احباب کا پریشر ہوتا ہے، اور خود بچہ جو ہے وہ ذہنی تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے.
تو وہ چاہتا کچھ ہے, گھر والے چاہتے کچھ ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر بچوں کے لیے کوئی میسج, کوئی پیغام کہ بھائی 12 کے بعد جب وہ اپنی ایک فیلڈ چننا ہے اس کو, تو کون سی فیلڈ چنے, وہ کیسے چنے اس کو؟ جب بچہ جو ہے 7th 8th کلاس میں آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا شعور حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد اس ذمہ داری ہوتی ہے ٹیچرز کی, پیرنٹس کی, رشتہ داروں کی, کہ ہم بچے کو فری ہینڈ دیں. والدین عام طور پر بچوں کو پر امپوز کرتے ہیں, جو صحیح نہیں ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنی رائے دیں, اپنا مشورہ دیں, اس کے بعد بچے کو چوائس دیا جائے کہ وہ خود انتخاب کرے کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. اور جس فیلڈ میں بھی جو بھی طالب علم جائے اس میں نمبر 1 بن کر دکھائے. اگر آپ جب نمبر 1 بن کے دکھائیں گے تو پھر دنیا آپ کے پیچھے چلے گی اور آپ سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے گی. آپ دنیا کے پیچھے نہیں چلیں گے, بالکل, بلکہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ آپ دنیا کو گائیڈ کرنے کے قابل بن سکیں گے. اور یہی نظام تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے, اور یہ نظام تعلیم کا مقصد ہے. اور اگر یہ نظام تعلیم ان مقاصد کو اچیو کرنے میں ناکام ہے تو اس نظام تعلیم کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میرا میسیج یہ ہے کہ والدین, رشتہ دار, دوست احباب سب فری ہینڈ دیں بچے کو کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے. جب بچہ اپنی مرضی سے کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے تو پھر اس میں اپنی مہارت حاصل کرتا ہے. اچھا, ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ یا تو ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. اس کو کیسے توڑے؟ یہ ایک مت بنا ہوا ہے. نہیں, یہ بڑا مت ہے, اور میں نے اس سے پہلے جہاں بھی میری گفتگو ہوئی ہے اکابرین سے اور دیگر لوگوں سے میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے بہترین طالب علم کو, جو انتہائی انٹیلیجنٹ ہے, اس طالب علم کو تو پہلے آپ اسلام کی تعلیم دیں. چونکہ اسلام کی تعلیم جو ہے دراصل انسانیت کی تعلیم ہے. یہ بات ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم جو ہے انسان کو انسان بناتی ہے اور انسان کی خدمت کے لیے تیار کرتی ہے. اس حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ڈاکٹر, انجینئر وغیرہ وغیرہ بنانا یہ مت ہے. اس مت کو توڑنا چاہیے. کیوں اسلام عالمی تہذیب کا ممدہ اور منبع بنا؟ کیوں یورپ نے اسلام سے سیکھ کر ترقی حاصل کی؟ اس لیے کہ ہمارے ارلی اسکالرز, انہوں نے تعلیم کے میدان میں سب سے پہلے وہ تعلیم حاصل کی جسے ہم قرآنی تعلیم کہہ سکتے ہیں. وہ فہم حاصل کیا جو قرآنی فہم حاصل ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ انجینئر بنے, اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے, سب کچھ بنے. اس وقت امت مسلمہ کو اس مت کو توڑنے کی ضرورت ہے. ان کا ذہین طالب علم جو ہے سوشل سائنسز کی اسٹڈی کرنی چاہیے اس کو, انجینئرنگ کی کرنے کے بجائے. چونکہ سماج اور سوسائٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, سماج اور سوسائٹی کو کیسے ڈیولپ کرنا چاہیے, اور سماج اور سوسائٹی کو کیسے مفید بنایا جانا چاہیے, اس میں ہمارے کمزور طلبہ جاتے ہیں. جب کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا تو وہ کہیں نہیں ملتا تو اس میں جاتے ہیں. یہ تو جو ہے یہ بہت بڑا مت ہے. اس مت کو توڑنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے ذہین طلبہ کو ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہیے جو انہیں انسان بنا سکے اور انسانیت کا درد دے سکے. ڈاکٹر صاحب, نوجوانوں میں مطالعے کا شوق کس طرح سے پیدا کریں؟ کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی ذکر کیا. اس میں ہم نے دیکھا کہ اب ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, موبائل میں ہے. آپ کو کوئی سوال چاہیے, آپ نے ٹائپ کیا, اب تو ٹائپ کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ نے کچھ بولا اس نے جواب دینا آپ کو شروع کر دیا آواز کے ذریعے بھی. تو اس سے کیا دماغ جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے, جو ایک ہوتی ہے نا سوچ آپ کی جو وسیع ہونی چاہیے وہ سمٹتی جا رہی ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے جو اے آئی کریٹ کر رہی ہے. اے آئی کا اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو محدود نہیں بلکہ کم سے کم کر رہی ہے. کوئی سوال آتا ہے, بچہ سوال کر کے پوچھ لیتا ہے, اس کے بعد اس کی تھنکنگ کی ہیبٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کی تھنکنگ کی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمارا پرائمری اسکول اور ہمارا مڈل اسکول, ہمارا ہائر سیکنڈری اسکول میں یہ شدت کے ساتھ بات سمجھائی جانی چاہیے کہ کوئی چیز کتاب کا بدل نہیں ہو سکتی, کوئی چیز کتابی مطالعے کا بدل نہیں ہو سکتی. اور کتاب پڑھتے ہوئے ابھی مجھے ہمارے ایک دوست نے جامع دارالہدیٰ حیدرآباد میں مجھے لے گئے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے مطالعہ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا میں. اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا مطالعہ کرنا کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے سمجھ پیدا کریں کہ کیا پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں,
صرف کیا پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ہی ضرورت نہیں ہے، کیا پڑھ رہے ہیں اس کو کرٹیکل نقطہ نظر سے سمجھیں کہ لکھنے والے نے صحیح لکھا یا غلط لکھا، پھر لکھنے والے نے کمپیریٹیو نقطہ نظر سے لکھا ہے یا صرف اپنے خیال کو پیش کیا ہے، کمپیریٹیو نقطہ نظر سے ہم اس کی اسٹڈی کریں، اس کے بعد مثالوں وغیرہ کو تلاشنے کی کوشش کریں۔ فائنلی ہمارا ذہن جو ہے تخلیقی بننا چاہیے، کریٹیوٹی کے بغیر ہم زندگی میں کچھ کام نہیں کر سکتے، اپنے سماج سوسائٹی کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ آج اگر مسلمان تنزل کا شکار ہیں اور دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تخلیقی اور کریٹیو جو صلاحیتیں تھیں ان کو بھرپور طریقے سے پروان نہیں چڑھایا، اور ہم بہت سے مقامات پر زیرو ہیں کریٹیوٹی کے اندر، انوویشن کے اندر۔ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں کریٹیوٹی انوویشن تو وہ ٹیکنیکل ٹائپ کی چیزوں میں ہم کر رہے ہیں، لیکن تھنکنگ اور تھاٹ میں کریٹیوٹی بالکل زیرو ہے، اس میں لانے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اچھا، مستقبل میں تعلیم کو لے کر کس طرح کے چیلنجز سامنے آئے؟ کیونکہ ابھی حال کی تو ہم نے بات کر لی، مستقبل میں کس طرح کے چیلنجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ مستقبل کے چیلنجز تو بہت زبردست ہونے والے ہیں، اور اس طرح کے چیلنجز ہیں جس کا بنیادی جو ہے فیکٹر ٹیکنالوجی ہے۔ تو میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کی اہمیت، ٹیکنالوجی شوڈ بیکم آور ماسٹر یا ٹیکنالوجی شوڈ ریمین آور سبسروینٹ، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو تعلیم کے اندر ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم نے ٹیکنالوجی کو اپنا خادم بنا لیا تو مستقبل تعلیم کے عنوان سے محفوظ ہے، اگر ہم نے ٹیکنالوجی کو اپنا ماسٹر تسلیم کر لیا تو پھر تعلیم کا میدان بھی برباد ہوگا، لوگ صرف مشینی بن کے رہ جائیں گے، اور ٹیکنیکل قسم کی ریلیشن شپ انسانوں میں ڈیولپ ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں نوجوانوں اور طلباء کے لیے کوئی پیغام، کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں ہمیشہ نوجوان اور طلباء سے یہی کہتا ہوں کہ لائف میں سب سے پہلے ڈسپلن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نظام حیات دیا ہے جس کے اندر ہم کو صبح 5 بجے رات اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، لہٰذا ہماری زندگی میں ڈسپلن بے انتہا ضروری ہے۔ آپ کتنے بجے صبح اٹھتے ہیں، آپ کتنے بجے ناشتہ کرتے ہیں، لنچ کا ٹائم کیا ہے آپ کا، اسنیک عصر کے وقت لیتے ہیں تو اس کا ٹائم کیا ہے، ڈنر کا ٹائم کیا ہے، سونے کا ٹائم کیا ہے، یہ پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو نوجوان بھی ڈسپلن پیدا کرے گا اپنی لائف میں، اس کے گروتھ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ پنکچوالٹی سیکنڈ ایسپیکٹ ہے، میں وقت کی پابندی کرتا ہوں ہر وقت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم آتے ہیں، ابھی کا مطلب آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے، بس پہنچ رہا ہوں کہتے ہیں، پہنچتے 45 منٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک نوجوان کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے، ڈسپلن، وقت کی پابندی، ہارڈ ورک، یہ تینوں چیزیں مقصد زندگی کے تحت ہونی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں دنیا کو کمانے کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، پاورفل بننے کے لیے نہیں، اللہ اور انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ بھائی، آپ کے سوالات بہت دلچسپ رہے، آپ نے بہت سلیقے سے سوالات کیے، شکریہ، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں جو صحیح سمجھتا ہوں وہ اپنے قارئ، اپنے ناظرین اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، مصنف کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر محمد ممتاز علی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے اپنی علمی تجربات، تحقیقی بصیرت اور فکری رہنمائی سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے ناظرین کی بھی بھرپور رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، علم وہ روشنی ہے جو انسان کو صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ صحیح سمت بھی عطا کرتی ہے، اور آج کی خصوصی نشست میں ہم ایک ایسے استاد، محقق اور فکر کے خیالات سننے کا ہم کو موقع ملا جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم، تحقیق اور امت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اسی امید کے ساتھ کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے بھی فکر و عمل کے نئے دروازے کھولے گی، اپنے میزبان اعظم اعظمی کو اجازت دیجیے۔ آداب۔